الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ الزانیۃ، زانی، زانی یعنی بدکار کہہ لیں، زناکار کو کہتے ہیں، فاحش کام کرنے والے کو کہتے ہیں، زنا کرنے والے کو، ٹھیک ہے، یعنی زنا اصل میں کہتے ہیں مرد اور عورت کا بغیر کسی رشتے، بغیر کسی نکاح کے جو ہے وہ مباشرت کرنا۔ تو الزانیۃ یعنی زانی عورت، والزانی اور زانی مرد، فجلدو پس وہ کوڑے برسائیں، پس کوڑے برساؤ، کلّا ہر واحدن ایک کو، ہر ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، یعنی زانی عورت ہو یا مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو، میتا 100 جلدتن کوڑے مارنا، یعنی 100 کوڑے، ہر ایک کو، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، یعنی اگر کوئی مرد زنا کرتا ہے یا عورت زنا کرتی ہے، بغیر نکاح کے ازدواجی تعلق قائم کرنے کو، یعنی میاں بیوی کے جو رشتے ہیں، جو تعلق ہے، اس کو قائم کرنا بغیر نکاح کے، وہ زنا کہلاتا ہے۔ عام الفاظ میں آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے، جو تعلق ہے، وہ بغیر نکاح کے مرد اور عورت کے درمیان قائم ہو تو اس کو زنا کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی مرد ہے یا عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا الزانیۃ یعنی عورت، یہ مونس کا تذکیہ ہے، والزانی اور مرد، یعنی زانی عورت یا زانی مرد، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک بھی ہو تو اس کو 100 کوڑے اللہ تعالیٰ نے مارنے کا حکم دیا ہے۔ یہ زنا کی اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی، ٹھیک ہے، تو زنا کی حد اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑے جو ہے وہ ان کی سزا مقرر کی۔ بلا اور نہ، تاخذکم تم پکڑو، بہما ان دونوں سے، رعفتن کوئی نرمی، یعنی ان دونوں کے ساتھ کوئی نرمی نہ اختیار کرو۔ اخذہ کا مطلب ہوتا ہے نا لینا، پکڑنا، تو یعنی اختیار کرنا آپ کہہ سکتے ہیں، ولا تاخذکم اور نہ تم اختیار کرو، بہما ان دونوں سے، رعفتن نرمی، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں کے ساتھ ذرا برابر نرمی نہیں اختیار کرنی۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر کر دی ہے اس پر سختی سے عمل پیرا ہونے کا حکم دے دیا ہے کہ اس میں کوئی نرمی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ان اگر تم ہو تؤمنون ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو تو مراد کیا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں زانی مرد اور عورت کسی کے ساتھ بھی نرمی اختیار نہیں کرنی، ان کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلْيَشْهَدْ اور چاہیے کہ، ول میں نے آپ کو کہا تھا لام جزم کے ساتھ، فا کے ساتھ آئے یا واو کے ساتھ آئے تو اس کا معنی چاہیے کہ ہوتا ہے، اور واو اور فا اپنی اپنی معنی دیں گے اپنا اپنا، جیسے واو کا مطلب ہوتا ہے اور فا کا مطلب ہوتا ہے پس، تو اور چاہیے کہ یشہد گواہ بنا لیں یا اکٹھے کر لیں، جمع کر لیں لوگوں کو، عذابہما ان دونوں کے عذاب پر، ان دونوں کو سزا دینے کے لیے چاہیے کہ اکٹھے کر لیں، طائفتن ایک جماعت، ایک گروہ، من المومنین مومنوں میں سے۔ اب کیا کہا ہے کہ جب ان کو سزا دینے لگو تو مومنوں کی ایک جماعت جو ہے وہ بطور گواہ ان پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کو اکٹھا کر لو، مراد ان کی سزا اکیلے میں، تنہائی میں نہیں دینی بلکہ مجمع میں دینی ہے۔ اس سے مراد ہم یہ کہہ سکتے ہیں طائفۃ من المومنین، مومنوں کا ایک گروہ، یعنی مومنوں کے ایک گروہ کے سامنے جو ہے، لوگوں کے سامنے ان کو سزا دی جائے تاکہ باقی لوگوں کے لیے جو ہے یہ عبرت ناک جرم بن جائے، ٹھیک ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا پر مومنوں میں سے ایک گروہ حاضر ہو۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ الزانی یعنی زانی مرد، لا ینکح لا نہیں، ینکح نکاح کرتا، الا سوائے زانیتن زانی عورت سے، او یا مشرکتن مشرک سے، زانی مرد زانی عورت یا زانی یا مشرک عورت کے ساتھ ہی نکاح کرے گا اور کسی کے ساتھ نکاح نہیں کرتا۔ والزانیۃ اور زانی عورت، لا ینکحها نہیں نکاح کرتی، نکاح کا لفظ دیکھیں پوشیدہ ہے اندر،
لا نہیں، ینکحوہا نہیں نکاح کرتی، الا سوائے زانن زانی مرد کے ساتھ، او مشرکن یا مشرک مرد کے ساتھ. یعنی یہ پہلے جیسے میں نے سورہ نور کی انٹروڈکشن میں بھی بتایا، تو اب میں پھر اس کو واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جیسے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی جن لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات میں جو ہے وہ آیات نازل فرمائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حد بندی مقرر کر دی. اس میں بہت ساری ایسی باتیں واضح کر دیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر جو ہے وہ، ان کے گھر والوں پر، آپ وسلم کی ذات پر جو ہے وہ لوگوں نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی. تو جب حضرت زید کے بیوی جو حضرت زینب تھیں، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، تب بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے نعوذ باللہ غیر اخلاقانہ جو ہے وہ تہمتیں لگائیں. اور جب حضرت عائشہ غزوہ بنی مستلق سے واپس آتے ہوئے جو ہے وہ اپنے قافلے سے پیچھے رہ گئیں، تو بھی لوگوں نے جو ہے، جو شر پھیلانے والے لوگ ہیں، جو منافقین ہیں، انہوں نے تہمت لگائی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ واضح کر دیا کہ زانی مرد جو ہے وہ کسی نیک پاک باز عورت سے نکاح نہیں کرتا، وہ نکاح کرے گا تو اپنے ہی جیسی کے ساتھ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی لوگ پسند آتے ہیں، اور ویسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. یعنی وہ جو کہا جاتا ہے نا، انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. تو انسان کا اٹھنا بیٹھنا انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جیسی وہ اس کی طبیعت کے ساتھ میچ کرتے ہوں، جیسے ان کے ساتھ کر سکتے. نعوذ باللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتے تو وہ کبھی بھی کسی مومن پاک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ ہوتا. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ پاک ہیں، پاک ترین ہے تمام انسانوں میں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی زانی عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرما دیا کہ زانی مرد جو ہے وہ زانی عورت اور مشرک عورت کے ساتھ ہی نکاح کرے گا، کسی اور کے ساتھ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، لا ینکحو نہیں نکاح کرے گا، الا سوائے زانیتن زانی عورت کے ساتھ، او مشرکتن یا مشرک عورت کے ساتھ. والزانیت اور زانی عورت، اسی طرح سے زانی عورت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرما دیا اور حضرت عائشہ کا بھی بتا دیا کہ ایسی بات ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ترین ہیں، تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی پاک ترین ہی عورتیں ہیں، اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی زانی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. اور اگر زانی عورت ہوتی، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تہمت لگائی گئی، تو فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ بھی کسی مشرک کے ساتھ ہی نکاح کرتی، کسی پاکیزہ انسان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہ کرتی. والزانیت اور زانی عورت لا ینکحوہا نہیں نکاح کرتی، الا سوائے زانن زانی مرد کے، او مشرکن یا مشرک مرد کے. وحرم اور حرام کر دیا گیا، ذالکہ یہ، علی المومنین مومنوں پر، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، مومنوں پر زانی مرد اور عورت حرام ہے. جیسے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پاک عورتوں کے لیے پاک مرد اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، اور اسی طرح سے خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، اور خبیث عورتوں کے لیے جو ہے وہ خبیث مرد. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واضح کر دیا ہے. تو اس آیت میں بھی جو ہے وہ اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ جو بدکار انسان ہے وہ بدکار عورت کو ہی پسند کرے گا، اور جو بدکار عورت ہے وہ بدکار مرد کے ساتھ ہی نکاح کرے گی.